बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज 6 सितंबर 2020 और दिन है इतवार का। आप सब देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाज़रीन, चलते हैं आज की मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, आज की सबसे पहली मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में कानून मेहनत की नई तरमीम। दूसरी मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में अगर इकामे की मुद्दत बाकी हो तो क्या फाइनल एग्ज़िट लग सकता है। तीसरी मेन हेडलाइन है नाज़रीन कि सऊदी अरब में अब सऊदी सिर्फ एक लोडिंग ट्रक रख सकेंगे। चौथी मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में अब अज़रबैजान से घरेलू मुलाज़में लाने का फ़ैसला। हमारी पाँचवीं और आखिरी और मेन हेडलाइन है सऊदी अरब की शहरों पर सुस्त ड्राइविंग करने पर कितना जुर्माना मुकर्रर कर दिया गया है। नाज़रीन, अब चलते हैं ख़बरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हज़रात से गुजारिश करूँगा कि वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली ख़बर आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, अब ख़बरें तफसील के साथ। सऊदी अरब में कानून मेहनत में नई तरमीम। सऊदी अरब में उम्मुल कुरा सरकारी गज़ट ने कानून मेहनत में तरमीम का मतन शाया किया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक तरमीम के तहत ये पाबंदी आयद कर दी गई है कि 18 साल से कम उम्र शख्स को किसी भी काम में मुलाजिम नहीं रखा जा सकता। उम्मुल कुरा गज़ट ने सऊदी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नर की जानिब से जारी करदा 33 नए स्टैंडर्ड्स की मंजूरी शाया की है, जिनका ताल्लुक पेट्रोकेमिकल मसनूआत, इलेक्ट्रॉनिक और बरकी मसनूआत और इनकी खसूसियात, तमीराती सामान और खिदमात के शोबे की खसूसियात से हैं। सऊदी काबीना ने नए कानून मेहनत की दफ़ा 149 और 50 वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की दरख्वास्त पर मनसूख की है, जबकि एक दफ़ा का इजाफ़ा कर दिया गया है। इस दफ़ा के तहत वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद को इख्तियार तफ़वीज़ किया गया है कि वो ऐसे पेशों और ऐसी सरगर्मियों की निशानदेही करें जो कारकुन के लिए पुरख़तर हो या नुकसानदेह हो, या वो ऐसा पेशा या ऐसा काम हो जिसे अंजाम देने की सूरत में कारकुन गैर मामूली नुकसानात से दोचार हो सकता हो। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद को ये इख्तियार भी दिया गया है वो ऐसे ज़िम्रों का तयन करें जिन्हें इन पेशों या सरगर्मियों में आर्जी तौर पर या मुस्तकिल बुनियादों पर काम करने की इजाज़त ना हो। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत को ये इख्तियार भी होगा कि वो इस किस्म के पेशों और सरगर्मियों में मखसूस ज़िम्रों से मंसूब अफराद की ड्यूटी को मशरूत कर दें और इस हवाले से इनके लिए औकात कार भी मुतय्यन कर सकते हैं। सऊदी काबीना ने कानून मेहनत की दफ़ा 186 में जो तरमीम मंजूर की है, इसके मुताबिक दफ़ा 186 के तहत 18 साल से कम उम्र के किसी भी शख्स को कान या पत्थर तोड़ने वाले मराकज़ में मुलाजिम नहीं रखा जा सकता। नाज़रीन, चलते हैं अपनी दूसरी अहम खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब में इकामे की मुद्दत अगर बाकी हो तो क्या खरूज नहाया लग सकता है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के ख़ात्मे के बाद हालात बतदरीज मामूल पर आ रहे हैं। ताहम बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली के हवाले से अब तक कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। एविएशन ज़राए का कहना है कि जैसे ही हुक्काम की जानिब से इस बारे में अहकामात जारी होंगे मुतला कर दिया जाएगा। ज़ायरीन ने अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से कुछ सवालात भेजे हैं, जिनमें से कुछ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इजाज़ नवाब साहब का सवाल है कि मैं अपनी वालदा का खरूज नहाया नहीं लगाना चाहता हूँ, मगर अफसर पर लिखा आ रहा है रकम काफ़ी नहीं, हालांकि अभी इकामा ख़त्म होने में 6 दिन बाकी हैं। वालिदा का इकामा 22 शव्वाल को ख़त्म होना था, मगर हुकूमत की जानिब से दी गई रायत के तहत 3 माह की तोसी के बाद अब 22 मुहर्रम को ख़त्म होगा। इसके बावजूद खरूज नहाई नहीं लग रहा, क्या करूँ। आपके लिए जवाब है जनाब, अक्सर लोग एक अहम नुक्ता याद नहीं रखते जिसकी वजह से मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। याद रहे कि हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से तारकीन के इकामों और खरूज ओहदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी 3 माह के लिए की गई थी। यहाँ इस अमर का ख्याल रखिए कि इकामे की मुद्दत में तोसी से मुराद इकामे की सालाना फ़ीस जो हुकूमत की जानिब से 3 माह के लिए अदा की गई है। जहाँ तक आपका केस है, इसमें आप पर फैमिली डिपेंडेंट फ़ीस यानी रसूम अल-मुराफ़िकीन लागू होती है, जो इस साल 400 रियाल माहाना के हिसाब से वसूल की जाएगी।
آپ کی والدہ کا اقامہ 3 ماہ کی مدت میں جو مفت توسیع ہوئی ہے اس سے مرافقین کی فیس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے آپ وہ 3 ماہ کی فیس ادا کریں، اس کے بعد خروج نہائی لگائیں، کیونکہ جب تک آپ مرافقین یعنی ڈپینڈنٹ کی فیس ادا نہیں کرتے والدہ کے خروج نہائی کی کارروائی کا دوسرا مرحلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ مزید تاخیر کرتے ہیں تو اس صورت میں اقامہ ایکسپائر ہونے کے بعد جرمانہ بھی عائد ہو جائے گا۔ اکرم علی صاحب پوچھتے ہیں کہ کرفیو کی خلاف ورزی کا جرمانہ لگا ہے، اب اقامہ تجدید کا وقت آیا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت مملکت کے تمام شہروں میں کرفیو نافذ کیا گیا تھا، جس پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے 10,000 ریال جرمانے کی سزا کا اعلان کیا گیا تھا۔ سزا کا مقصد لوگوں کو قانون پر عمل درآمد کرانا تھا تاکہ لوگ کرفیو کی پابندی کریں۔ آپ کا کہنا ہے کہ کرفیو خلاف ورزی کا جرمانہ ہوا تھا، اس حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے چلان پر اپیل اور اعتراض دائر کرنے کے طریقے کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ افشر اکاؤنٹ پر حکومت کی جانب سے کرفیو خلاف ورزی پر اپیل دائر کرنے کا خصوصی آپشن ہے۔ قانون کے مطابق خلاف ورزی ریکارڈ ہونے کے بعد 30 دن کے اندر اپیل دائر کرنا ہوتی ہے، جس پر متعلقہ کمیٹی اس امر کا فیصلہ کرتی ہے۔ جہاں تک آپ کا کیس ہے وہ کافی پرانا ہو چکا ہے، تاہم اقامے کی تجدید کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے ریکارڈ میں کسی قسم کی خلاف ورزی یا جرمانہ نہ ہو۔ اس صورت میں جب تک جرمانہ ادا نہیں کیا جاتا اقامہ تجدید نہیں ہو سکتا۔ عمر صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہونے پر پاکستان کس طرح جا سکتے ہیں؟ آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ خروج نہائی کے لیے کارآمد اقامہ ہونا ضروری ہے۔ جب تک اقامہ تجدید نہیں کیا جاتا خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ نہیں لگایا جا سکتا۔ اقامہ تجدید کرانے کے بعد ہی خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ لگانا ممکن ہے۔ اگر کفیل اقامہ تجدید نہیں کرتا اس صورت میں لیبر کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ لیبر کورٹ سے رجوع کرنے سے پہلے پاکستانی یا انڈین سفارے یا قونصلیٹ سے ترجمان کی سہولت حاصل کریں اور ان کے ذریعے ہی درخواست جمع کرائیے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ہم وطنوں کی مدد کے لیے سفارت خانوں اور قونصلیٹ میں ویلفیئر کا شعبہ قائم ہے۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی تیسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں اب سعودی صرف ایک لوڈنگ ٹرک رکھ سکیں گے۔ سعودی عرب میں ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے سعودیوں کے لیے نجی لوڈنگ ٹرک رکھنے کی تعداد مقرر کر دی ہے۔ قانون کے مطابق کوئی بھی سعودی اب ایک سے زیادہ ٹرک اپنے نام پر نہیں رکھ سکے گا۔ قانون پر عمل درآمد کے لیے 2022 کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے۔ مکہ اخبار کے مطابق ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے نقل و حمل کے لیے استعمال ہونے والے ٹرک کے مالکان کے لیے نئے ضوابط جاری کیے گئے ہیں، جس کے مطابق کوئی بھی سعودی نجی ملکیت میں ایک ہی ٹرک رکھنے کا حقدار ہوگا۔ ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو جو کہ نقل و حمل کے کاروبار سے منسلک ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ 9 ٹرک رکھنے کی اجازت ہوگی۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے ٹویٹر پر جاری نئے قواعد کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ نقل و حمل سے متعلق تمام کمپنیاں اور افراد مقررہ قواعد پر عمل کرنے کی پابند ہیں، جس کے لیے 2022 تک مہلت دی گئی ہے۔ اس دوران وہ اپنے معاملات درست کر سکتے ہیں، بعد ازاں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں انسداد تجارتی پردہ پوشی کی کمیٹی کی جانب سے مختلف شعبوں میں قانون سازی کی جا رہی ہے تاکہ ان سعودیوں اور غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی کی جائے جو تجارتی پردہ پوشی میں ملوث ہیں۔ یاد رہے مملکت میں غیر ملکیوں کا سعودیوں کے نام پر کاروبار کرنا خلاف قانون ہے۔ ایسا کرنے والے کے خلاف قید اور جرمانے کا نیا قانون مرتب کیا گیا ہے۔ اس کے تحت 5 سال تک قید اور 50 لاکھ ریال جرمانے کی سزا بھی مقرر کی گئی ہے۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے اس ضمن میں مختلف ضوابط مقرر کیے جا رہے ہیں تاکہ تجارتی جعلسازی کے مرتکب افراد کے خلاف دائرہ کو مزید تنگ کیا جا سکے۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی چوتھی اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ اب سعودی عرب میں آذربائیجان سے گھریلو ملازمیں لانے کا فیصلہ۔ سعودی عرب میں پہلی مرتبہ آذربائیجان سے گھریلو ملازمیں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
فائل میں ریکروٹنگ ایجنسی نے بتایا کہ آذربائیجان سے گھریلو ملازمیں لائی جائیں گی۔ سعودی عرب کے متعلقہ حکام نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ کاز اخبار کے مطابق ریکروٹنگ ایجنسی کا کہنا ہے کہ آذربائیجان سے مسلم باورچی خواتین لانے کے لیے وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے ماتحت مسانت پلیٹ فارم سے لائسنس مل گیا ہے۔ ریکروٹنگ ایجنسی کا کہنا ہے کہ آذربائیجان سے گھریلو ملازمہ لانے کی لاگت 15,000 ریال ہوگی۔ یہ اب تک معروف ملکوں سے گھریلو ملازماؤں کی درآمد کی لاگت کے حوالے سے مناسب ہے۔ سری لنکا سے گھریلو ملازمہ لانے کی لاگت 25,000 ریال آ رہی ہے، جبکہ کارروائی مکمل کرنے میں 90 دن لگتے ہیں۔ فلپائن سے گھریلو باورچی خواتین کی درآمد کی لاگت 16,000 ریال ہے اور کارروائی میں 90 روز لگ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آذربائیجان مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کے درمیان واقع ہے۔ اس کے مشرق میں بحر قزوین، شمال میں روس، شمال مغرب میں جارجیا، مغرب میں ارمینیہ اور جنوب میں ایران واقع ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی 5ویں اور آخری خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب کے شہراؤں پر سست ڈرائیونگ پر جرمانے مقرر۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ڈرائیوروں کو خبردار کیا ہے کہ شہراؤں پر سست رفتار ڈرائیونگ سے گریز کریں۔ شہراؤں پر سست رفتاری سے ٹریفک معطل ہوتی ہے اور حادثات کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور سست رفتار ڈرائیونگ پر احتساب ہوگا۔ بیان کے مطابق شہراؤں اور سڑکوں پر سست رفتار ڈرائیونگ پر 100 سے 150 ریال تک کا جرمانہ مقرر ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ ٹریفک نے بیان میں کہا کہ بعض لوگ شہراؤں اور سڑکوں سے گزرتے وقت رک کر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ایک ڈرائیور دوسرے ڈرائیور سے راستہ معلوم کرنے لگتا ہے یا سڑک پر رونما ہونے والے حادثے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ سب کچھ منع ہے۔ سڑکوں اور شہراؤں پر ایسا کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے میں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں ہر نماز اس کے اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ اپنے گھروں کے ارد گرد جتنا ممکن ہو سکے پودے، درخت اور سبزیاں اگائیے تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی کی جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔